وأزواجه أمهات المسلمين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستوں، رشک کرو اپنی قسمت پہ کہ اس سرزمین پہ مولا تعالیٰ نے علم سے منور کرنے کے لیے ایک ایسی ذات کو تمہارے یہاں بھیج دیا جس نے مجاہدانہ انداز میں صبح اور شام اس سرزمین کو سینچا اپنی خدمات سے، اور لا علمی کے اندھیرے کو صرف علم کی روشنی اور انسٹیٹیوشن قائم کر کے ہی دور کیا جا سکتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ انسٹیڈ آف کرسنگ ڈارکنیس، اندھیرے کو گالی دینے سے بہتر ہے جسٹ لٹ اے لائٹ آف لیمپ، ایک روشنی کر دی جائے۔ تو آج جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام صرف اندھیرے کو گالی دینے تک محدود نہیں رہا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ علاقہ لا علمی کا شکار ہے۔ آپ نے یہ جو ادارہ قائم کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ علاقہ لا علمی کا شکار نہیں رہے گا اور علم سے منور ہوگا۔ الحمدللہ میں جس بات پہ یقین رکھتا ہوں اس کو صرف شیئر کروں اور آگے بڑھوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا تکمیل کیا کہ وجود میں آئی، کن فیکن جب کہا تو میں نہیں سمجھتا دنیا کا کوئی خطہ، چاہے وہ انٹارکٹک امریکہ ہو، چاہے وہ لیبیا کی سرزمین ہو، چاہے وہ افغانستان کی پہاڑیاں ہو، چاہے وہ ہمالیہ ہو، اور چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم پیچھے کیوں ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ پوری دنیا کی سرزمین اللہ رب العزت نے قدرتی اشیاء یعنی کسی نہ کسی اللہ رب العزت نے قدرتی چیزوں کے خزانے سے بھر دی۔ غیر انصافی نہیں کی کہ کسی زمین پہ اگر آپ 100 سال پہلے جائیں گے عرب کی سرزمین پہ تو وہاں کے عرب میں مکے اور مدینہ شریف کے حرم کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہندوستان سے پیسہ جاتا ہے۔ اسی حیدرآباد کے اندر مکہ مارکیٹ بنی اور وہاں سے جو پیسہ وقف کی گئی وہ اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنے حرم کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں سے پیسہ بھیجیں، کیونکہ وہاں ذرائع نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس سرزمین پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے وہاں ذخیرہ نکل آیا، اور وہ ذخیرہ ایسا جو پوری دنیا کی معیشت کا کیندر بندو ایپی سینٹر بن گیا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بہت غور سے سنیے گا، یہ کیسے ہوا؟ 100 سال ایسا تو نہیں تھا کہ 100 سال پہلے سن 1965 کے اندر ہی وہاں تیل تھا، اس سے پہلے نہیں تھا اس کی سرزمین میں۔ ہوا یہ کہ ایسے افراد، ایسے لوگ اپنے علم کے ہنر سے سامنے آئے جنہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا اور اس بات کو جانا کہ کس زمین پہ کون سی قدرتی اشیاء ہے جس سے دنیا انسانیت کو اس کو حاصل کر کے اس سے پیسہ حاصل کیا جائے، اس سے اکنامی اور معیشت مضبوط کیا جائے اور پھر اس پیسے کو خدمت خلق میں لگایا جائے۔ مقصد یہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کو پوری دنیا کے ہر خطے میں بکھیر دیا۔ میں نہیں مانتا کہ آپ کا خطہ اس سے محروم ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بہت صاف سمجھیے، میں نہیں مانتا کہ آپ کی سرزمین زرخیز نہیں ہے، آپ کے زمین پہ خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے کی ایک رپورٹ آئی کہ جھارکھنڈ میں ہندوستان کا سب سے بڑا گولڈ مائنز خزانہ نکلا، سونے کی کھان، یعنی کہ کیا اس سے پہلے نہیں تھی؟ آئی کیسے آئی؟ امریکن سائنٹسٹ یہاں آئے، انہی نے ریسرچ کی
اس باکسائٹ اور کول مائن کے اس علاقے میں گئے اور انہوں نے حکومت ہند کو بتایا کہ آپ کے اس خطے میں سونا ہے۔ اسی طریقے سے کولمپلی ایک جگہ ہے، کیا نام ہے، نارائن پیٹ، ساؤتھ کے اندر حیدرآباد کے قریب، وہاں کی اس نارائن پیٹ ضلع کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس پوری آبادی کے اندر اس کے نیچے سونے کی جو ہے مائنز ہیں، گولڈ مائنز ہیں۔ میرے دوستو، میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ یہ ریسرچ کا ورک یہ 1800 تک یا کہا جائے 1700 تک یہ ریسرچ کا کام پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے کیا، کھوج مسلمانوں نے کی۔ اس مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ، اس اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ، انہی نے دنیا کے دوسرے علوم میں ایکسپرٹیز حاصل کی، مہارت حاصل کی اور تقوی اور پرہیزگاری کے علمبردار بنے۔ اس کی مثال کہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مدرسوں نے ابن بطوطہ جیسا آدمی، ابن سینا جیسا آدمی، اس مدرسے نے عمر خیام جیسی شخصیت پوری دنیا کو دی، جو رشک کرتی ہے دنیا، جو جانتی ہے کہ ان لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری میں بھی جو ہے وہ علمبرداری کی، اور ساتھ ساتھ دنیا کی خدمت کے لیے بہترین میتھمیٹیشین ہوئے، بہترین فزیشین ہوئے، بہترین کیمسٹ ہوئے۔ ان کو معلوم تھا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی تو اس کی ضرورتیں بھی تھی، اس میں مرض بھی ہوں گے، اس کو علاج بھی کرنا ہوگا، اس کو علم کے لیے بہترین ادارہ بھی چاہیے ہوگا، اس کے لیے ٹیچر چاہیے، اہل علم چاہیے، اس کو سڑک پر چلنے کے لیے راستے چاہیے تو انجینئر بھی چاہیے، اسے تعمیر کے لیے بلڈنگ چاہیے تو آرکیٹیکٹ جیسے افراد کی بھی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ہم جو ہر شعبے کے اندر پیچھے ہوئے ہیں، اس کا معذرت کے ساتھ دھوپ بہت پڑی، تو ہم جو ہر شعبے میں پیچھے ہوئے ہیں، میرے دوستوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، اس کا صرف وجہ ایک ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کی یہ جو علم ہے، اور ہم یہ الفاظ یوز کرتے ہیں دینی ادارہ اور دنیاوی ادارہ۔ میں تعلیم کو بانٹنا نہیں چاہتا، اور جس دن مسلمانوں نے تعلیم کو دو شعبوں میں بانٹ دیا، دو حصے کر دیے، اس دن سے وہ پیچھے پستی کی طرف جانے لگے۔ یہ دنیاوی تعلیم جسے آپ کہتے ہیں، یہ سائنس کی فیکلٹی، یہ میتھمیٹکس، یہ کیمسٹ، یہ انجینئرنگ، یہ ایروناٹکس کی انجینئرنگ کی فضا میں اڑا کیسے جائے، یہ میسیج، یہ طریقہ کار، ان فیکلٹیز میں، ان شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کا جذبہ، ان تعلیم کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کہیں سے نہیں ہے، وہ سب قرآن سے صاف ہے۔ آج شاید حافظ صاحب یا کسی نے ایک جملہ استعمال کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دیا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین منتقل ہونا پڑے تو تم چین جاؤ۔ میرے دوستو، میں جس انداز سے سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چین کا الفاظ ایسے ہی نہیں آ گیا، اس میں بھی مصلحت تھی، اس میں بھی ہمارے لیے اشارے تھے، اس میں ہمارا مستقبل تھا۔ آج جو لوگ تھوڑی سی جیو پولیٹکس اور بین الاقوامی سطح پہ سیاست کو سمجھتے ہیں اور بین الاقوامی سطح کے اوپر معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ جانیں گے کہ چین قزاقستان سے لندن تک 64 ملکوں کو جوڑنے کے لیے ایک روڈ بنا رہا ہے۔ 64 ممالک کو جوڑنے کے لیے اس کو کہتے ہیں عبور، ون بیلٹ ون روڈ، اور اس میں ٹریڈ، کاروبار، اس میں روزگار، اس میں انجینئرنگ، اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، اس میں وہ تمام شعبوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا، یعنی کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا، روزگار ملے گا۔ لیکن وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو چینی زبان جانتے ہوں گے۔ یہ شرط ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں میرے لوگوں، آج اگر ترقی کی راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں زبان کو
کسی مذہب و ادارے سے اور کسی کی تہذیب سے نہیں جوڑنا ہوگا. اگر ہمیں منزلیں حاصل کرنی ہے اور منصب پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی ادارے کو شجرہ ممنوع انگریزی اور ہندی میں نہیں بانٹنا. یہ جو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا، یہ جو ہم نے بانٹ دیا. اور سنیں تھوڑا سا اشارہ، بس 5 منٹ میں رخصت. دنیا کی تمام تہذیبوں کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اگر آج آپ دیکھیں گے یورپ آپ کے سامنے ہے جس کو ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے، امریکہ آپ کے سامنے ہے جس کو ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے. کس بنیاد پہ ترقی یافتہ؟ کس بنیاد پہ؟ تعداد کی بنیاد پہ. تعداد تو آپ کے پاس سب سے زیادہ، تعداد کی بنیاد پہ نہیں، علم و ہنر کی بنیاد پہ. لیکن میرے دوستو تم میں اور ان میں فرق کیا ہے، بس اتنا سمجھنا. اور تم کیسے واپس اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہو یہ سمجھنا. انہوں نے اکنامکس میں، انہی نے سیاست میں، انہی نے زمین کے نیچے قدرتی اشیاء کو ڈھونڈنے کے ریسرچ سینٹر میں، انہوں نے مرض جو ہوئے اس کی دوا دے کے اس کو اور سمجھ لو. ابھی اس کو آگے بڑھائیں گے، اگر بھول جائیں تو بتانا. میں ایک کانسپریسی سازش بتا دوں اور لوگ سمجھ جائیں تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا. اگر جو پرانے لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ نے بھی اپنے بچپنے میں 20 سال 22 سال 25 سال تک ہم ان آرگینک فوڈ نہیں جانتے تھے. ان آرگینک سے مراد یہ ہوا کہ وہ فوڈ جو یوریا سے پیدا کیا جائے، وہ مرغا جو انجیکشن سے بڑھایا جائے. ہم دیسی مرغا کھاتے تھے، ہم کھاد کے ذریعے کیا کرتے تھے، کھاد کے ذریعے اپنی فصل جو ہے وہ اگاتے تھے اور وہ کھانا ہم کھاتے تھے. ہم کو باہر کی طاقتوں نے سیاسی یہاں کی جو طاقتیں تھیں ان کو اپنے کلچ میں لے کے اس بات کو اکسایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تم یہ کیمیکل فرٹیلائزر اور یوریا یوز کرو گے تو جو 1 ایکڑ زمین میں تم اپنی فصل اگا رہے ہو اس کی دگنی ملے گی. آپ بڑے پٹل پہ سمجھئے کہ ہم کو کیسے، ہم کو فائدہ دکھایا گیا لیکن اس کے نقصانات کی تصویر نہیں دکھائی گئی. نقصانات سمجھئے کیوں؟ کیونکہ آپ لا علم تھے، اس لیے آپ کی سرزمین پہ اس اسکیم کو امپلیمنٹیشن کرنا، اس کو لاگو کرنا آسان ہو گیا. اور اس کو حکومت نے آپ کے گھر تک پہنچانے کا ایک مسودہ کیا دیا کہ ہم تمہیں فائدے کے لیے اس پہ سبسڈی دیں گے، راحت دیں گے. جو چیز ہمیں 700 کی مل رہی ہے اس پہ ہم 350 روپے کی راحت دے رہے ہیں، صرف تمہیں 350 روپے دینا. اس طریقے سے تمہاری کھیتوں میں وہ یوریا پہنچایا گیا. اس کے نتیجے سن لو. جس سرزمین پہ اس کیمیکل فرٹیلائزر کو ڈالا گیا اور اس سے جب فصل اگائی گئی اور اس دانے کو جب کھایا تو تمہیں کینسر ہوا. آپ بات سمجھئے گا، کانسپریسی میں بھی اور بتاؤں گا. اس سے کینسر ہوا. یہ تمہارے اس پھل کے کھانے کے بعد کینسر ہوگا. یہ جس نے تمہارے ملک میں یوریا بھیجا اس کو معلوم تھا، اس نے اس کا اینٹیڈوٹ، اس کی دوا پہلے ہی بنا رکھی. بات سمجھیں گے سازشہ، اس کا اینٹیڈوٹ پہلے سے بنا رکھی. اس کے بعد جب آپ 10 سال 15 سال تک اس کیمیکل کو اپنی سرزمین پہ بکھیرتے رہے اور اس سے فصل حاصل کرتے رہے، جو ہماری زمین جو سب سے طاقتور ہندوستان کا اثاثہ ہے، جو زندگی پھونک دیتی ہے، جو دانہ دیتی ہے، اس کی ارورتا، اس کی طاقت، اس کی پیدا کرنے کی چھمتا کم ہو. یعنی کہ وہ زمین جس پہ ہمیں رش کر رہے تھے کہ یہاں سے دانہ ملے گا، کھانا ملے گا، فوڈ سیکیورٹی کا سب سے بڑا ٹول تھا، وہ جاتا رہا. تیسری چیز سمجھئے، ہندوستان اور اس کے قرب جوار میں جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہے پانی، پیور واٹر، ڈرنکنگ واٹر. جب وہ کیمیکل زمین کے اندر داخل ہوا تو وہ پانی بھی کنٹیمنیٹ ہو گیا، پلیوشن ہو گیا. اور جو ہینڈ پمپ ایسے کھینچ کے ہم ایسے پانی پی کے اور الحمدللہ کہہ کے چلے جاتے تھے، جب ہم نے اس پانی کو پیا تو بھی کینسر ہو گیا. کئی جگہ ہمارے یہاں جب علماء بہت غصے میں آتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی کوکا کولا کو نہیں پیئیں گے. تقریر کرے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ وہ بازار میں جو ان کے پروڈکٹس ہیں
جو ان کے سامان ہیں یہودیوں کے، ہم اس سامان کو نہیں خریدیں گے۔ میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے سبق کہ آج ایک اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے، ایک ڈاٹا یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ کینسر سے پیڑت ہیں اس پہ 10واں آدمی، اگر 10 لوگ کینسر سے پیڑت ہیں تو ہر 10واں آدمی ہندوستانی۔ اور اس لعنت کو پہچانے والے یہ سیاسی سسٹم ہے جس نے اپنی جیبوں اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ہندوستان کو مریض ہونا مناسب سمجھا۔ وجہ کیا تھی کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا، تمہارے پاس ریسرچ نہیں تھی کہ تم یوریا کو اپنی زمینوں پر بکھیرنے سے پہلے یہ معلوم کر پاتے کہ اس سے مرائض کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میرے دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کینسر کے لیے ایک ٹائمز آف انڈیا میں آرٹیکل چھپا کہ یہ مرض ایسا ہے جو مارتا نہیں، اٹ میکس یو بینکرپٹ، یہ بینک خالی کرا لیتا ہے، زمینیں بکوا دیتا ہے، گھروں کو بکوا دیتا ہے، آپ کے اثاثہ جو آپ کے گھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک شخص مریض ہو جائے تو پھر ایک دھیمے دھیمے ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو کہے گا 50,000 روپے لگیں گے، یہ چیک اپ ہوگا، فلاں ہوگا، دلاں ہوگا۔ ایک پہلا پیکیج 50,000 کا، 70,000 کا، 1 لاکھ کا ہم دے کے آئے، جس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے وہ کوئی چھوٹے ادارے میں کینسر ہاسپٹل میں گیا، بڑے میں گیا، اور پریشانی الگ آئی۔ میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمام لوگوں سے، کہ اس کی آمدنی کا 70% حصہ اسی جیوس کو جاتا ہے جس کو آپ کوکا کولا کہہ کے لیے روپیہ جاتا ہے ریجیکٹ کرتے ہو۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ کیونکہ یہ دوا جیوس سے آتی ہے اس لیے میں علاج نہیں کراؤں گا، مرنا پسند کروں گا؟ شاید ایک آدمی نہیں ملے گا، کیونکہ اب زندگی کا سوال ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بچوں، میرے بڑوں اور میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم، تم اس وقت تک اول تھے، اعلیٰ تھے جب تم نے ریسرچ کی اور دنیا میں کوئی بھی مرض آیا اس کی پہلی میڈیسن تم نے دی۔ یہ طریقہ تھا خدمت خلق کا، یہ طریقہ تھا انسانیت تک پہنچنے کا، یہ طریقہ تھا دنیا میں سطح استھاپت کرنے کا، یہ طریقہ تھا کہ ہم پوری دنیا کے اوپر چھا گئے تھے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے علم کے دروازے، وہ روشنی جو انہوں نے بکھیری ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، ان کے قدموں پہ پڑے رہو۔ انہی نے وہ کام کیا ہے جس کا پیسہ دے کے تم بھگتان پورا نہیں کر سکتے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کچھ چند 5 لاکھ 10 لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے کے اور ہم نے بڑا عظیم کام کیا ہے، تو تم نے عظیم کام نہیں کیا، تم نے اپنے لیے اپنی عاقبت بنائی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوزیشن ہماری کہ ہم اب ہمیں ایسے سمجھ لیں، تھوڑا سا اور 2 منٹ، کہ علم، میں جو بتا رہا تھا کہ دنیا کی تمام تہذیب یورپ اور امریکہ نے علم حاصل کیا، ہمارے سامنے ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا؟ ذرا سا کسی بھی ڈیولپڈ سوسائٹی سے پوچھئے، پڑھے لکھے گھر سے پوچھئے، تو وہ یہ کہے گا کہ علم حاصل کرے گا میرا بچہ ماڈرن اسکول میں تو وہ ڈاکٹر ہو جائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا تو اس کے پاس ایک فن آ جائے گا، تو وہ اپنی روٹی روزی کما لے گا اور وہ آرام سے اپنے بچوں کو کھلا دے گا۔ یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے، یہ کام تو اللہ رب العزت وہ بھی اپنے بچوں کو پال لیتا ہے، کھلا لیتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو کیوں الگ فن دیا کہ تجھے یہ انسان بنایا اور اس کی ضرورتیں بنائی اور اس کے مہارت کے لیے تمہیں شعبوں دیے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر بنے، ایم ڈی ہوئے بھی اگر تم بڑی محنت سے، تو تم نے کلینک کھولا اور کلینک کھولنے کے بعد کہا کہ 500 روپیہ فیس ہے، 500 روپیہ فیس ہے اور ٹیسٹ کراؤ گے تو تم ٹیسٹ لکھو گے اور پھر ادھر سے کمیشن الگ آئے گا، پھر جبرن جو ہے تم کسی کو کوئی چیز بتا کے اس سے پیسہ وصولو گے، تو خدمت کہاں ہوئی؟ وہ اس لیے کہ جس انسٹیٹیوٹ اور جس ادارے سے اس نے پڑھا تھا، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی،
اس نے دنیاوی تعلیم کا تو ماہر بنا دیا، لیکن خدمت خلق کا سبق اس کے پاس نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ڈیوری اور چوکھٹ پر نہیں بیٹھا، اس کے پاس دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں تھا، اور جس کے پاس دستور محمدی نہیں، علم فن تو مہارت حاصل کر لی، علم تو حاصل کر لیا۔ میں دوسری تہذیبوں کی بات کر رہا ہوں کہ یورپ میں انہوں نے ایک منصب علم حاصل کیا، بہترین اکنامسٹ ہو گئے، علم حاصل کیا بہترین سائنٹسٹ ہو گئے، علم حاصل کیا بہترین ایروناٹکس انجینئر ہو گئے، علم حاصل کیا نیوی کے چیف ہو گئے، علم حاصل کیا ملٹری کے بہترین امبیسڈر اور کیپٹن ہو گئے، علم حاصل کیا بین الاقوامی سطح پہ کس طریقے سے مذاکرات ہوں گے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ لیکن کیونکہ دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں اس علم سے؟ افغانستان پر بے گناہ لوگوں کو بم پھوڑا جا رہا، دمشق کی تباہ کیا جا رہا، ایران کی سرزمین کو نست نابود کیسے کیا جائے، کیسے اس سرزمین پہ امن سے رہنے والے لوگوں کو تباہ و تاراج کیا جائے، اس کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ لیبیا کی سرزمین کو روندا جا رہا، خونریز کیا جا رہا۔ میرے دوستوں، یہ علم و طاقت کے ذریعے، اور یہ کیوں ہو رہا؟ مقصد بہت کلیئر ہے۔ اور سن لیجئے ایک لائن، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب بڑھتی جا رہی ہے۔ اور سن لیجئے کہ دنیا کی آپ اپنی حیثیت جانیے، آپ 10 روپیہ 5 روپیہ دینے بیٹھے ہو، اپنی حیثیت سمجھو۔ دنیا کی اللہ رب العزت کا انعام دیکھیے، دنیا کی جو قدرتی اشیاء ہے، یہ بلڈنگ بنانے اور 100-200 کروڑ سے تم اپنی معیشت مضبوط اور کمزور نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی دنیا کی اکنامی جس پر چلتی ہے وہ تیل اور گیس ہے، اور اس سے دنیا کی معیشت چلتی ہے، اور اس تیل اور گیس کا بھنڈارا پوری دنیا کا جو ریسرچ کہتا ہے وہ 67%، 100 میں سے 33% ایسے خطوں میں جو ملی جلی آبادی ہے، لیکن 67% وہ ادارے ہیں، وہ علاقے ہیں جو صرف مسلم اکثریت کے ہیں، جہاں 98 اور 99% مسلمان رہتا ہے۔ یعنی دنیا کی معیشت آپ کے ہاتھ میں ہے، پیسہ کمانے کے لیے وہ قدرتی خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ مائٹی طاقت، وہ لوگ جو علم حاصل کر کے منصب حاصل کر چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ جو تیل نکلتا ہے، یہ جو گیس نکلتا ہے، یہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ اس کے لیے انسیکیورٹی پیدا کرو، لوگوں کو خطرے کا آبھاس کرو، ان کے لیے وچار دھاراؤں میں وبھاجن کرو۔ ان کے کیا جو ہمارے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ الگ الگ مسلک یا الگ الگ لوگوں کی ایجاد کرو، کوئی سلفی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی فلاں ہو، جس سے یہ اس میں الجھ جائیں۔ یہ ساری وچار دھارائیں انہی نے پیدا کی۔ میرے دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف علم ہی ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا تنتر ہے جس سے تم اپنی کھوئی ہوئی وراثت، اپنی کھوئی ہوئی پہچان عزت کے ساتھ اس ملک میں اور بین الاقوامی سطح پر رہنے کو واپس لا سکتے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو میرے دوستوں بڑے افسوس کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب تک یاد رکھو، جب تک دنیا کی تمام ریسرچ میں میں کہہ رہا ہوں، دنیا کی تمام فضائی جو انہی نے جیٹ بنا لیا، اب اس سے اوپر جیٹ کیسے بنے گا؟ اے پی جے عبدالکلام نے ہندوستانی مسلمانوں پہ بڑا احسان کیا۔ اس سے ایک سوال پوچھا میرے ہی ایک بزرگ نے، حضرت جیلانی اشرف صاحب نے، کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب بہت بڑا صوفی تھا اور اس فتنے سے بھی وہ دور تھا۔ ان کے والد صاحب ان کو بچپنے میں پکڑ کے، ان کی زبان ہے کہ مجھے پڑھ کے غریب نواز کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے اور یہ بتایا کرتے تھے کہ اسی چوکھٹ سے بیٹا ہم لوگ مسلمان ہوئے۔ اے پی جے عبدالکلام سے کہا گیا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میرے باپ نے مجھ سے یہ وعدہ لیا۔ میں نے پوچھا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا بیٹا تم کچھ ایسا کام کرو جس سے یہ ملک بھول نہ سکے اور مسلمانوں کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کے سوا کوئی نگاہ۔
تمہیں اچھی نگاہ سے دیکھا جائے. تو بولے جس وقت میں لیبورٹری میں گھسا، لیب میں گھسا، ریسرچ سینٹر میں گھسا، اور جب میں نکلا تو بوڑھا ہو چکا تھا. اللہ کی عزت کی قسم، یہ اے پی جے عبد الکلام کے الفاظ ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی عزت و بقا کے لیے اپنے کو قربان کر دیا. چاہتا تھا کہ پہچانا جائے کہ مسلمان علم والا ہے اور وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. وہ ایسا تھا. میرے دوستوں، تمہیں وہی کام کرنا ہے کہ تمہیں بھول جانا ہے سب. اور جب تک اس منزل کو اچیو کرنے کے لیے یہ جوہد، یہ جو نئی جنریشن ہے نا، یہ جو بیٹھی تھی ابھی چھوٹے چھوٹے یہ بچے، میں نہیں مانتا جیسے دنیا کی یہ ساری زمین قدرت. اور سنیے نا، چھوڑیے اب جانے دیجیے، وقت بہت ہو جائے گا. یہ بچے جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ان سب میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی فن دیا. یہ کسی نہ کسی فن سے راستہ، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. غریب امیر ذات برادری کچھ مت دیکھو، اللہ کی قسم پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ. اور میں اس چوکھٹ پہ بیٹھ کے اور یہاں بڑی ایمانداری کے ساتھ مخدوم کی چوکھٹ اور مخدوم سرکار غریب نواز کی زمین پہ ہیں، تو اس وعدے کے ساتھ کہ جان چلی جائے آپ کو علم دلانے میں جو بھی کر سکتا ہوں، جس لائق بھی مخدوم پاک نے بنایا، ہر وقت حاضر اور ناظر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.